غیر مسلم ملحدین اور بعض مسلم علماء جیسے کہ مفتی طارق مسعود کا یہ کہنا ہے کہ جب قرآن نے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان پڑھ نہیں تھے، جس کے لیے وہ قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں کہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی ہے جس نے امیوں کی طرف انہی میں سے رسول مبعوث کیا جو ان کو آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کا علم دیتا ہے، اس سے پہلے وہ صریح گمراہی میں تھے۔ دوسری طرف قرآن مجید کی آیت سے ہی دوسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے جب سورہ العلق میں آپ کو پہلا حکم دیا تو وہ پڑھنے کا تھا اور یہ بتایا کہ وہ پڑھنا علم بالقلم والا پڑھنا تھا، اسی لیے سورہ العلق میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ اس کے بعد بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا یا اللہ نے انہیں خود نہیں سکھایا تو یہ بہت بڑا الزام ہے، کیونکہ اس میں صریح حکم ہے کہ آپ علم بالقلم والا پڑھنا پڑھیں، اور قرآن کا حکم ہر مسلمان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے فرض ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے بعد آپ کو پڑھنا لکھنا آ گیا ہو، خواہ اللہ کی مدد سے ہو یا کسی اور طریقہ سے۔ اس پر ہم آخر میں قرآنی دلیل سے ثابت کریں گے کہ بعد میں آپ کو پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ اب ہم آپ کو قرآن پاک سے ہی چند مرحلہ میں سمجھاتے ہیں کہ اس سے کیا مراد۔ اس کے لیے ہم قرآن مجید سے پہلے تو آپ کو دکھائیں گے کہ امی سے ضروری نہیں کہ لکھنے پڑھنے سے محروم ہو، پھر ہم دکھائیں گے کہ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ آپ پہلے پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے، جس سے امکان پیدا ہوتا ہے کہ بعد میں آپ پڑھ لکھ سکتے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 میں ایسے بنی اسرائیل کا بتایا گیا جو کہ امی تھے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یعنی ان میں امی بھی ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے مگر اپنی خواہشات اور قیاس آرائیوں پر چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں آیا ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، یعنی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اسے کچھ دام لے کر بیچ سکیں، تباہی ہے ان کے ہاتھوں کی لکھائی پر اور تباہی ہے ان کی کمائی پر۔ یعنی پہلی آیت میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو امی بتایا گیا اور اگلی آیت میں بتایا گیا کہ وہ اپنے ہاتھ کی لکھی کتابوں کو اللہ کی باتیں کہہ کر فروخت کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ لکھ پڑھ سکتے تھے تو جعلی کتابیں لکھ کر انہیں اللہ سے منسوب کرتے تھے، تو پھر امی سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید میں امی سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کا علم نہ ہو، خواہ وہ پڑھنا لکھنا جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، مگر اللہ کی ہدایت یعنی کتاب اللہ سے نہ بلد ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 میں دوسرے مذاہب کو دعوت اسلام دینے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی اہل کتاب اور امیوں سے کہو کہ اسلام لے آؤ، اگر وہ اسلام پر آ جائیں گے تو ہدایت پا جائیں گے۔ یعنی بتایا گیا کہ اسلام کے مخاطب دو طرح کے مذہب ہیں، ایک اہل کتاب ہیں اور ایک امی،
اور ان دونوں کو اسلام کی دعوت دینے کا کہا گیا، تو کتاب والوں کے پاس اللہ کی کتاب ہے اور ان سے الٹ امی ہیں، یعنی امی یقیناً اللہ کی کتاب کے بغیر والے مذہب کو کہا گیا ہے۔ یہ بھی ہماری اس بات کی تائید ہے کہ قرآن پاک میں امی قوم سے مراد ایسے مذہب والے ہیں جن پر اللہ کی کتاب نازل نہ ہوئی ہو یا انہیں کسی آسمانی کتاب کا علم نہ ہو۔ آپ کو آپ کی قوم کی وجہ سے امی کہنے کی یہ وجہ تھی کہ آپ کی قوم کسی آسمانی کتاب کے مذہب والی نہیں تھی، بلکہ سب سے پہلے کتاب آپ کی قوم پر آپ ہی لے کر آئے تھے، اور پہلے سے نہ آپ نے اور نہ آپ کی قوم نے کوئی دوسری آسمانی کتاب پڑھی تھی۔ سورہ السجدہ کی آیت نمبر 3 میں یہی کہا گیا ہے کہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، یعنی بلکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ تم ایسے لوگوں کو ڈراؤ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہ آیا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 6 میں بھی بتایا گیا ہے کہ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، یعنی تاکہ تم ڈرا سکو ایسی قوم کو جیسے اس کے آبا نے نہیں ڈرایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے جن کا مذہب آسمانی کتاب نہیں بلکہ اپنی بنائی ہوئی دیو مالا تھی۔ آپ کو اس قوم کی نسبت سے امی کہا گیا، جیسا کہ کوئی آدمی نمبرداروں کے گھر میں پیدا ہوا ہو تو اس سے نمبردار کہا جا سکتا ہے، خواہ وہ بذات خود نمبردار نہ بھی ہو۔ اس کے علاوہ آپ پہلے کسی بھی کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے، مگر کیا آپ نزول قرآن کے بعد بھی امی تھے؟ نہیں، کیونکہ آپ کے پاس تو خود کتاب اللہ تھی، اور قرآن کی ایک آیت سے یہ دلیل بھی ملتی ہے کہ آپ نے پہلے نہ کچھ لکھا تھا اور نہ کتاب پڑھی تھی، یعنی بعد میں پڑھنے اور لکھنے کا امکان پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ العنکبوت میں آیت 48 میں ہے کہ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، یعنی اس سے پہلے نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی تھی نہ کبھی اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، ورنہ اس دلیل پر یہ باطل والے شک بناتے، یعنی قرآن پیش کرنے سے پہلے آپ کو کسی نے کتاب پڑھتے دیکھا ہوتا یا آپ لکھتے ہوتے تو غیر مسلم یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ نے یہ دوسری کتابوں سے نقل کیا ہے، مگر آپ نے اس سے پہلے کبھی لکھا پڑھا نہیں تھا۔ مگر اس کے بعد کا نہیں کہا کہ آپ اس کے بعد بھی نہیں لکھ سکتے تھے۔ یہ سورہ العلق میں جیسا کہ آپ کو ابتدائی حکم ہی قلم والے علم اور پڑھنے کا آیا تو یقیناً آپ اس کے بعد پڑھنا لکھنا آپ پر فرض ہو گیا، اور آپ کو اللہ نے پڑھنا لکھنا سکھایا یا آپ نے خود سیکھا، اور آپ کا یہ فرض ضرور ادا ہوا ہوگا، ورنہ اس آیت میں پہلے نہ پڑھنے کا تذکرہ نہیں ہونا تھا، بلکہ یہ تذکرہ ہونا تھا کہ آپ تو پڑھ لکھ ہی نہیں سکتے، اسی لیے آپ خود سے یہ کتاب نہیں بنا سکتے۔ پہلے نہ پڑھنے سے مراد یہی کہ بعد میں آپ پڑھ سکتے تھے۔ اس سے تمام قرآنی آیات میں تطبیق ہو جاتی ہے اور کوئی اشکال اور شبہ باقی نہیں رہتا۔ مختصراً آپ بغیر کتاب والی امی قوم میں پیدا ہونے کی وجہ سے امی تھے، اور آپ نے پہلے پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، مگر سورہ العلق میں آپ پر پڑھنا فرض ہوا تو آپ اللہ کی مدد اور اپنی محنت سے پڑھنے لکھنے کے قابل ہو گئے۔